پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کی بنیاد اس لفظ کشمیر میں پنہاں ہے۔ کشمیر کی وجہ سے پاکستان نے بہت ساری ایسی پالیسی اختیار کی جس کا حتمی نتیجہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایکشن پلان کے نتیجے میں پاکستان پہ مسلط ہوا۔ عید آ رہی ہے IMF ہمیں کچھ پیسے دے دے گا، عید آ رہی ہے۔ انہوں نے عید کو لے کے اتنا بڑا ایک پروپیگنڈا کر دیا پاکستان میں کہ عید کے دن خوشخبری مل جائے گی، عید کے دن خوشخبری۔ ارے وہ عیسائی ہیں یار، وہ عید نہیں مناتے۔ میجر گورو واریہ کے اندر کے جو سولجر ہے وہ ابھی تک زندہ ہے، ان کی وار اسپرٹ۔ ہمیں یہ جو کشمیر کی رٹ ہے، یہ میرا خیال ہے ہمیں ختم کرنی پڑے گی، کیونکہ جو کشمیر وہ تھا وہ کبھی نہ ہمیں ملنا تھا، نہ کبھی ہمارے قبضے میں تھا، اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ ہر چیز جو پاکستان میں ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اب اللہ رحم کرے گا ہم پہ۔ تم کیا کرو گے؟ تم بھیک مانگو گے، تم صرف بھیک مانگو گے۔ ان کے ٹی وی اینکر بھی بولتے ہیں ہمیں وہاں سے بھیک مل رہی، وہاں سے بھیک مل رہی۔ ارے یار کچھ تو غیرت۔ انڈیا ایسا رول ادا نہ کرتا، وہاں پہ میجر گورو واریہ نہ ہوتا ہے تو واقعی لاہور ہیروشیما ہوتا، دلی ناگاساکی ہوتا، اور دنیا جو یہاں پہ بچ گیا وہ لوٹ کر لے جاتے۔ پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ سعودی اور UAE سے ہمارے تعلق خراب ہیں کیونکہ وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے۔ ارے تعلق برابر والوں میں ہوتے ہیں، بھکاری اور سیٹھ کا کیا تعلق ہوتا ہے یار؟ کیا رشتہ ہوتا ہے؟ ہمارے رشتے خراب چل رہے ہیں ان کے ساتھ۔ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کا بیٹا بن کے دونوں کو بچایا۔ یقین جانے لاہور میں نا یہ برین کیا، یہ انڈے مرغی کے پیٹ میں بوائل ہو کے باہر نکلتے اور کالے سے ہو کے، کہ اگر یہ ویپنز آپس میں چل جاتے۔ امریکہ کا ایک نام ہوا کرتا تھا، چائنا کا ایک نام ہوا کرتا تھا، ودیش بولتے ہیں نا کہ یار میرے کو ودیش جانا ہے، تو ودیش کا ایک نام ہوا کرتا تھا۔ آج ودیشی لوگ جو ہیں اپنی کمپنیاں کھولنے کے لیے ہندوستان میں ترس رہے ہیں۔ دوستو پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کے ہی جرنلسٹ جو ہر وقت بھارت کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے سے چھکتے نہیں ہیں، وہ اب پاکستان کے ہی پول کھول رہے ہیں۔ دوستو آپ سب جانتے ہیں حامد میر نے کہا تھا کہ پاکستانی آرمی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے بھارتی آرمی کے ساتھ، اور پاکستان کی آرمی کبھی بھی بھارت سے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اور یہ بات خود پاکستان کے ایکس آرمی چیف نے کہی تھی۔ اور دوستو اب پاکستان کے ایک اور جرنلسٹ امتیاز گل نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کبھی بھی کشمیر پاکستان کا پارٹ نہیں تھا اور آگے فیوچر میں ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کو بھارت کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش بند کر دینی چاہیے، اور ISI ملینز آف ڈالرز خرچہ کرتا ہے بھارت کو بدنام کرنے کے لیے، جو کہ اب تک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ بھارت سودان میں پھنسے بھارتی ناگرکوں کو نکالنے کے لیے کاویری مشن سٹارٹ کر دیا ہے، جس کے لیے سعودی عرب خود بھارت کی مدد کر رہا ہے۔ تو چلیے دوستو اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، یہ ایک ایسی ڈگڈگی ہے جو کہ ہر حکومت نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلائی ہے۔ مطلب ہر جگہ پہ وہ لہراتے رہے ہیں، کیونکہ اس کو انہوں نے ایک انڈسٹری کے طور پہ لیا ہے۔ کشمیر کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام جو شاید ویسے یہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن گئے، 10-15 سال تک وہ چیئرمین بنے رہے، بھی کیا حاصل کر لیا آپ نے؟ اور میں اب خود سمجھتا ہوں، میں جب 1999 دسمبر میں کندھار جو بھارتی طیارہ ہائی جیک ہوا تھا اس کی رہائی ہوئی، تو اس کے بعد بھی میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کی بنیاد اس لفظ کشمیر میں پنہاں ہے۔ کشمیر کی وجہ سے پاکستان نے بہت ساری ایسی پالیسی اختیار کی جس کا حتمی نتیجہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایکشن پلان کے نتیجے میں پاکستان پہ مسلط ہوا۔ یعنی کیونکہ اس میں بنیادی طور پہ یہ تھا کہ آپ دہشت گرد تنظیموں کی یا ٹیررسٹ فائنینسنگ جو ہے وہ آپ نے اس کی پیش بندی کرنی ہے۔ تو کشمیر کی وجہ سے آج جو پاکستان کا حال دیکھ رہے ہیں، بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری کشمیر پالیسی کی وجہ سے ہے۔ جو جنرل باجوہ نے اس وقت جو کہا وہ ٹھیک تھا، نوشنلی ویژن کے حساب سے ٹھیک تھا، لیکن اس کے اوپر منافقت پھر بہت کی گئی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مسئلے کو لے کے مسلسل اس کو چلتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ریاستی ادارے
زخمی ہوئے بغیر، مجروح ہوئے بغیر اور پاکستان کے مفادات مجروح ہوئے بغیر پاکستان ترقی کر لے گا، یہ ممکن نہیں تھا۔ کشمیر مسئلے کی ایک شیلف لائف تھی۔ کشمیر کو اینیکس کر کے، اس پہ قبضہ کر کے یا یونین کا حصہ بنا کے بھارت نے اس مسئلے کو ہمارے لیے ختم کر دی۔ کبھی وہ ہمارے پاس تھا ہی نہیں، کبھی ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ ہمیں بڑا اس پہ کلیئر ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ایک سنگین صورتحال ہے پاکستان کے لیے جیو پولیٹیکلی بھی، اور اس میں اس لیے سنگین ہے کہ بھارت ایک، اب سمجھیں کہ وہ کہا کرتا تھا نا کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، لیکن اب گلوبل پالیٹکس کو دیکھیں تو اس میں بھارت ایک اٹوٹ انگ بن گیا ہے ویسٹرن بلاک کی ایشیا کے حوالے سے پالیسی کا۔ ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ، ایک بہت بڑا ٹول بن گیا ہے، اور اس میں پاکستان کچھ حاصل نہیں کر سکے گا اگر مستقل ہم ایک محاذ آرائی کی کیفیت میں رہے بھارت کے ساتھ۔ ہمیں یہ جو کشمیر کی رٹ ہے، یہ میرا خیال ہے ہمیں ختم کرنی پڑے گی، کیونکہ جو کشمیر وہ تھا وہ کبھی نہ ہمیں ملنا تھا، نہ کبھی ہمارے قبضے میں تھا، اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ اچھا، اسی میں اپنا جو کشمیر ہے اس کو اگر بچانے کی ہم کوشش کر لیں، اس کو جمہوری طریقے سے چلا لیں۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں وہاں پہ کیا ہوا، اس کی وجہ سے ہمارا جو کیس ہے کشمیر کا وہ تقریباً وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں اس کی بجائے جو موجودہ پاکستان ہے، باقی بچا ہوا کشمیر ہے، میرے خیال ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کا بلیم گیم کرتے رہیں، اس کا الزام کبھی ایک پہ لگائیں کبھی دوسرے پہ لگائیں، اور اس کی سب سے بڑی ہمیں جو اس حوالے سے منافقانہ رویہ اختیار، منافقانہ پالیسیاں اختیار کی گئی ہیں، ہمیں وہ ترک کرنی پڑیں گی۔ اچھا، میں مختصراً ایک بات رہ جائیں ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کافی کنفرم اطلاعات بھی ہیں، وہ ان کے دور میں اسرائیل کے قریب بھی جانے کی بڑی باتیں ہوتی رہی، یعنی وہ کیا چاہتے کیا تھے، یہاں بھی جاتے تھے، بڑی مختصر سی بات۔ اس میں تو انہوں نے دیکھیں آخری وقت میں بڑی کوشش کی خود کو امریکہ کے بھی قریب کرنے کی۔ اب تو کافی ساری باتیں باہر آ گئی کہ وہ ایکسٹینشن وہ بھی لینا چاہتے تھے، فیض حمید بھی اپنا ٹینیور ایسا کے سربراہ کے طور پہ جاری رکھنا چاہتے تھے، اور ہمارے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے بھی بڑی ایک واضح بات کی تھی، اور وہ یہ تھا کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی براہ راست جھگڑا نہیں ہے، اور ہم کوئی فلسطینیوں کے مامے لگے ہوئے ہیں جو ان کی خاطر ہم نے اسرائیل کے ساتھ جھگڑا مول لے رکھا۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں، میری سابق جو آن جہانی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تھے شیمون پیریز، ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی بہت عرصہ پہلے ٹیل اویو میں۔ میں جرنلسٹ کے طور پہ، وائس آف جرمنی کے کورسپونڈنٹ کے طور پہ انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی ایک اور وفد کے ہمراہ۔ تو شیمون پیریز نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ آپ جنرل پرویز مشرف کو بے شک میرا پیغام پہنچا دے کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا براہ راست ہے ہی نہیں ہے، تو آپ ہمارے ساتھ اس طرح کے تعلقات کیوں قائم نہیں کر لیتے جس طرح کے ہمارے تعلقات اس وقت متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہیں۔ میں یہ اب 2006 کی بات کر رہا ہوں، اندازہ لگائیے 2006 میں متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ بزنس ریلیشن شپ قائم کر چکا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح ترکی نے ہمیں تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن متحدہ عرب امارات جو کہ اتنا قریبی ملک ہے اس کے ساتھ ہمارے باقاعدہ مراسم ہیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں کر لیتے؟ لیکن یہاں پہ چونکہ ہمارے ہاں مصلحت کی سیاست ہوتی رہی ہے، منافقت کی سیاست ہوتی رہی ہے، جس معاملے پہ ہمارے میڈیا، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، وہ یہ تھا کہ پاکستان کا طویل المعاد مفاد کس میں ہے؟ کیا مسلسل آپ بھارت اور اسرائیل کے ساتھ محاذ آرائی رکھیں گے، یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنے ایک دفعہ طے کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو ترقی دینی ہے؟ تو اس ملک کو ترقی دینے کے کئی کہ جو آپ کے جتنے فرنٹ آپ نے کھولے ہوئے ہیں غیر ضروری طور پہ، اس کو آپ بند کریں اور عوام کی فلاح و بہبود پہ توجہ دیں۔